اسی طرح دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک خاتون کا ایسا ایمان افروز واقعہ رکھتا ہوں جس کی رگ رگ کے اندر، اگر میں کہوں کہ جس کے ریشے ریشے کے اندر، جس کے عضو عضو کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس کو بسا دیا تھا، تو میری یہ بات میرے پیارے بھائیوں بیجا نہ ہوگی بلکہ بجا ہوگی۔ حقیقت میں جب بھی میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو رونے لگتا ہوں، اور سچ بتاتا ہوں دل جو ہے وہ آش آش کر اٹھتا ہے، اور دل سے یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ یا اللہ، کیا حقیقت میں ایسے حافظ بھی دنیا کے اندر موجود ہوئے ہیں؟ آپ اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آج ہی ہم دل سے دعا کر کے اٹھیں گے کہ یا اللہ آپ ہمیں بھی حافظ بنائیے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بنائیے، اور قیامت تک کی ہماری آنے والی جتنی نسلیں ہیں ان تمام کے اندر حفظ قرآن کے سلسلے کو جاری و ساری فرما دیجیے۔ دیکھیں عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ، آپ نے بہت نام سنا ہوگا، یہ 2 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے محدث ہیں، یہ اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی میں ایک مرتبہ حج کے سفر پر گیا، ایک سفر کے دوران مجھے ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ملی، جس نے اون کی قمیص پہن رکھی تھی اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کو سلام کیا، اس نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی بندی عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کی ہر بات کا جواب صرف اور صرف قرآن مقدس سے دیتی جائے گی۔ اس کی زبان کے اوپر کوئی بھی جملہ قرآن مقدس کی آیات کے سوا جاری اور ساری نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس اللہ کی بندی کے ایک ایک رگ کے اندر، اس کے ایک ایک عضو کے اندر قرآن مقدس کو رچا دیا تھا، بسا دیا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا اللہ رب العزت آپ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت بھٹکا دے، جسے اللہ رب العزت راستہ بھلا دے، دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسے راستہ دکھا دے۔ مطلب یہ تھا کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اچھا یہ بتائیں آپ جانا کہاں چاہتی ہیں؟ کہنے لگی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر کے چلی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ مطلب یہ تھا کہ میں حج بیت اللہ ادا کر چکی ہوں اور اب میں بیت المقدس جانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ یہاں کب سے بیٹھی ہیں؟ کہنے لگی کہ 3 لیال سویہ، مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے 3 رات گزر گئی۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی کھانا نظر نہیں آ رہا، آپ کھاتی کیا ہیں؟ تو فرمانے لگی کہ ہوا یطعمنی ویسقین، وہ میرا پروردگار ہی مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہی مجھے پلاتا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ بتائیے کہ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ تو فرمانے لگی اتم الصیام الی اللیل فتیمموا صعیدا طیبا، کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں میرے پاس پانی کا انتظام نہیں، اس لیے میں ایسا کرتی ہوں کہ تیمم سے کام چلا لیتی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس اللہ کی بندی سے کہا کہ میرے پاس کچھ کھانا ہے، اگر آپ چاہیں تو کھا لیجئے۔ اس پر اس نے دیکھیں کتنی پیاری آیت پڑھی، یہ فرمایا کہ اتم الصیام الی اللیل، کہ پورا کرو روزوں کو رات تک۔ مطلب یہ تھا کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ رمضان کا زمانہ تو ہے نہیں، پھر آپ کیسا روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ اس پر دیکھیں اس اللہ کی بندی نے قرآن مقدس کی کتنی پیاری آیت پڑھی۔
اس نے فرمایا کہ من تطوع خیرا، کہ جو کوئی بھی تم نفلی عبادت کرو گے تو فإن اللہ شاکر علیم، اللہ رب العزت قدردان بھی ہے اور اس کو جانتا بھی ہے۔ اب دیکھیں عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ چونکہ خود ایک زبردست محدث تھے، اعلیٰ درجے کے محدث تھے، آپ نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں ایک فرض روزے کا نہ رکھنا جائز ہے، اور آپ ہیں کہ نفلی روزہ رکھے ہوئے۔ اس پر دیکھیں اس اللہ کی بندی نے کتنا پیارا جواب دیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر بات کا جواب قرآن مقدس سے دیتی۔ کہنے لگی کہ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ عبداللہ ابن مبارک اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میرے اس روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت نے کیا کیا اجر و ثواب رکھا ہے، اور میرا پروردگار اس روزے کے رکھنے سے کتنا خوش ہوگا، تو پھر تمہارے لیے بھی روزہ رکھنا ہی بہتر ہو جائے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا آپ میری طرح بات کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو کچھ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک لکھنے والا ہر وقت تیار رہتا ہے، فرشتہ۔ تو میں یہ چاہتی ہوں، مطلب یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات وہ میرے نامہ اعمال میں لکھے تو فقط یہ لکھے کہ یہ اللہ کی بندی ہر وقت کلام مقدس کو پڑھتی ہے، ہر وقت قرآن مقدس کو بولتی ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا اگر کچھ ہے تو فقط قرآن کریم ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ ہیں کس قبیلے سے؟ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کی یہ بات ان کو شاید تھوڑی ناگوار گزری، کیونکہ جو آیت مبارکہ وہ پڑھ رہی ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس اللہ کی بندی نے کہا کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس بات کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں اس کے پیچھے نہ پڑے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی، آگے سے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس پر دیکھیں کتنی پیاری آیت پڑھی، اس نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، میرا پروردگار تمہیں معاف فرما دے گا۔ بالکل یہی جواب میرے پیارے بھائیوں سیدنا یوسف علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے، ان کے اوپر کتنے ستم ڈھائے، لیکن آخر میں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سارے بھائیوں نے کہا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ رب العزت کی قسم اے بھائی یوسف، اللہ رب العزت نے آپ کو ہم سے بہتر بنایا ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی غلطی کرنے والے تھے۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی جملہ کہا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم، کوئی بات نہیں، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، میرا پروردگار تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہی آیت اس اللہ کی بندی نے پڑھی۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اللہ کی بندی سے کہا کہ میرے پاس اونٹنی ہے، میرے پاس سواری ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پر سوار ہو جائیں اور جا کر کے اپنے قافلے سے جا ملیں۔ اس پر وہ اللہ کی بندی کہنے لگی کہ ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ آپ جو کوئی بھی بھلائی کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ جو یہ حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، میرا پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر بڑا ہی اجر و ثواب بھی دے گا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اونٹنی کو آگے کر دیا، بٹھا دیا، اور ان سے کہا کہ آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہو جائیں۔ لیکن دیکھیں سوار ہونے سے پہلے اس اللہ کی بندی نے کتنی پیاری آیت پڑھی۔ حقیقت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی بندی بڑی نیک تھی، بڑی باحیا تھی، بڑی متقی اور پرہیزگار تھی، جب ہی اللہ رب العزت نے اس کو کلام مقدس کے لیے اس طرح چنا کہ اس کی رگ رگ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو بسا دیا۔ دیکھیں اس نے عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ سے فرمایا،
اس نے کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ مطلب یہ تھا کہ میں آپ کی اونٹنی پر سوار تو ہو جاؤں گی، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہوگی۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور ان سے کہا کہ اب آپ سوار ہو جائیں، لیکن دیکھیں جیسے ہی سوار ہونے لگی اللہ رب العزت کی شان، اونٹنی جو ہے وہ بدک کر کے بھاگ کھڑی ہوئی، اور اسی کشمکش میں، اسی جد و جہد میں اس اللہ کی بندی کے ذرا سے کپڑے پھٹ گئے۔ اس پر بھی دیکھیں اس اللہ کی بندی نے کتنی پیاری آیت پڑھی۔ اس نے فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال ہی کی وجہ سے پہنچتی۔ مطلب یہ تھا کہ عبداللہ ابن مبارک آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ یہ نہ سوچیں کہ میری وجہ سے ایسا ہوا، بلکہ یہ میرے ہی کسی عمل کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں اپنی اونٹنی کو باندھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ سوار ہو جانا۔ اس پر فرمانے لگی ففہمناہا سلیمان، اس مسئلے کا حل تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، یعنی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ان کے تابع بنا دیا تھا۔ میں وہاں پر اشارہ نہیں کرتا، بات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے اونٹنی کو باندھ دیا، ان سے کہا سوار ہو جائے۔ وہ اللہ کی بندی اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئی، اور سوار ہونے کے بعد دیکھیں کتنی پیاری آیت پڑھی۔ اس اللہ کی بندی نے فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے فرما بردار بنا دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، جبکہ ہم اس سواری کو اپنے بس میں کرنے والے نہیں تھے، جبکہ ہم اس سواری کو اپنے کنٹرول اور قابو کے اندر کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم سب کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر کے جانا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اونٹنی پر سوار ہو گئی تو میں نے جلدی سے اونٹنی کی لگام پکڑی اور بس چل دیا۔ بس پھر کیا تھا، پھر تو میں دوڑا دوڑا جا رہا تھا اور زور زور سے چیخ کر کے اونٹنی کو ہکا بھی رہا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کی یہ بات بھی انہیں پسند نہ آئی۔ اس پر دیکھیں فرمانے لگی وقصد فی مشیک، کہ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ آپ درمیانی چال چلیں۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی پست رکھیں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بھائی اب میں آرام آرام سے چلنے لگا اور ترنم سے کچھ اشعار جو ہیں وہ گنگنانے لگا، لیکن یہ بات بھی عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کی اس اللہ کی بندی کو پسند نہ آئی۔ دیکھیں کتنی پیاری آیت پڑھی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کلام مقدس کے اوپر اس کی پکڑ کتنی مضبوط تھی۔ اللہ رب العزت نے کس طرح اس کے دل کو کلام مقدس کے لیے قبول فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت سے دل سے دعا ہے کہ ہم سب کی نسلوں میں اللہ رب العزت ایسے حافظ پیدا فرما دے۔ اس نے عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ آپ کو قرآن مقدس جہاں سے بھی آسان لگے آپ قرآن مقدس پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے کہاں یہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ یہ اشعار بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے؟ پڑھنے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے قرآن کریم، پڑھنے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے قرآن مقدس۔ اگر کسی چیز کے پڑھنے میں مزہ آنا چاہیے تو وہ ہے قرآن مقدس، اگر کسی چیز کے پڑھنے میں لذت حاصل ہونی چاہیے تو وہ ہے قرآن مقدس۔ لہٰذا اگر آپ کو پڑھنا ہے تو قرآن مقدس پڑھیے، اور میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ فلاں جگہ سے پڑھیے، بلکہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ کو جہاں سے بھی قرآن مقدس آسان معلوم ہو آپ وہاں سے قرآن مقدس کو پڑھیے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ کہنے لگی کہ ما یذکر الا اولو الالباب، کہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمٰن نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا آپ کا کوئی شوہر ہے؟ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمٰ کی یہ بات بھی ان کو شاید تھوڑی ناگوار گزری، کیونکہ اس پر بھی جو آیت مبارکہ وہ پڑھیں گی اس سے یہی ثابت ہوتا۔ دیکھیں اس اللہ کی بندی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے، اگر تمہیں ان باتوں سے باخبر کر دیا جائے تو تمہیں وہ باتیں بری محسوس ہو۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بھائی اب تو میں بالکل خاموش ہو گیا، اور میں نے یہ طے کر لیا کہ جب تک اس کا قافلہ نہیں آ جاتا اس سے ایک بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو اللہ کی بندی اپنی زبان سے قرآن مقدس کے سوا کوئی جملہ نکالنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ خود یہ بہت بڑے محدث تھے، اور سچ بتاتا ہوں جس وقت اس خاتون کو انہوں نے دیکھا ہوگا تو یہ بھی آشاش کر اٹھے ہوں گے، اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی اللہ رب العزت آپ کی شان کے، آپ کی رحمت کے کوئی ٹھکانے نہیں، آپ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ کہتے ہیں میں ان کو لے کر کے ان کے قافلے کے پاس پہنچا، جب قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے کہا کہ یہ آ گیا آپ کا قافلہ، اب ذرا بتائیں اس قافلے کے اندر آپ کا ہے کون؟ تو فرمانے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال ہے اور بیٹے ہیں، اور میرے بیٹے ہیں جو دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمٰ نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کا اس قافلے کے اندر کام کیا ہے؟ تو فرمانے لگی وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، کہ وہ علامتیں ہیں اور ستاروں کے ذریعے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میرے بچے اس قافلے کے رہبر ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ بڑے اعلیٰ درجے کے محدث تھے، وہ ہر اشارے کو سمجھ جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو لے کر کے ان کے خیمے کے پاس پہنچا، جب خیمہ سامنے آ گیا تو میں نے کہا کہ اچھا بتائیے آپ کا بیٹا ہے کون؟ اس پر دیکھیں کتنی پیاری آیات پڑھی، اور ایک نہیں 3 آیات اس اللہ کی بندی نے ایک ساتھ پڑھی۔ دیکھیں اس نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ایک ابراہیم، دوسرے موسیٰ اور تیسرے یحییٰ۔ اور آپ اندازہ لگائیں جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ کلام مقدس کے اندر ایک جگہ پر موجود نہیں، الگ الگ مقام کے اوپر موجود ہے، لیکن آپ اس کا حافظہ دیکھیں، اس کی پکڑ دیکھیں کہ اس اللہ کی بندی نے کس طرح 3 جگہوں سے 3 مقامات سے قرآن مقدس کی آیات کو اٹھایا اور اپنے بچوں کے نام پیش کر دیے۔ اس نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میرے ایک بچے کا نام ابراہیم ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور میرے ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً آواز لگائی اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ۔ کہتے ہیں میرا یہ کہنا تھا کہ چند نوجوان جو چاند کی طرح انتہائی حسین و جمیل تھے وہ ہمارے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے پیارے بھائیوں توجہ سے سننے والی بات ہے، بس ذرا سا یہ واقعہ بچ گیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سبھی کا ایمان تازہ ہوگا۔ اس نے فرمایا کہ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ پیسے لے کر شہر کی جانب، اور فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ شہر کے اندر جا کر دیکھے، تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ اچھا ہے، زیادہ پاکیزہ، اور فرمایا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ، پھر اس کھانے میں سے تمہارے لیے کچھ لے کر کے آ جائے۔ جس طرح دیکھیں آج ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی جانا ذرا پہلوان ڈھابے پہ، وہاں انیس بھائی بیٹھے ہوں گے، ان سے جا کر کے پوچھنا کہ کون سا کھانا زیادہ اچھا، جو کھانا سب سے اچھا ہو وہ لے کر کے آنا۔ اس بات کو اس اللہ کی بندی نے، حیرت کی بات ہے، کلام مقدس سے پیش کر دیا، اور اتنے اعلیٰ انداز میں پیش کیا، اتنے اعلیٰ درجے میں پیش کیا، اتنے عمدہ پیرائے میں پیش کیا کہ آپ حیرت کر اٹھیں۔
حقیقت میں ہم تو جتنی مرتبہ پڑھتے ہیں اتنی مرتبہ حیرت ہوتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ اس خاتون کی طرح ہماری آنے والی نسلوں کو بھی کلام مقدس کے لیے قبول فرما لیجیے۔ دیکھیں اس نے کہا کہ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ بھیجیں اپنے میں سے کسی ایک کو یہ روپے لے کر شہر کی جانب، اور فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ شہر کے اندر جا کر دیکھے، تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ اچھا ہے، اور فرمایا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس کھانے میں سے تمہارے لیے کچھ لے آئے۔ کہتے ہیں ایک نوجوان گیا، بڑی تیزی کے ساتھ گیا اور فر سے واپس آ گیا، اور اچھا اعلیٰ قسم کا کھانا لے کر کے واپس آیا۔ اب جب ہم سب کے سب اطمینان سے بیٹھ گئے، دسترخوان ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ عبداللہ ابن مبارک، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ آپ کھائیں پیئیں مزے لے لے کر ان اعمال کے بدلے میں جو آپ نے گزشتہ دنوں میں کیے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بھائی اب تو مجھ سے رہا نہ گیا، اب میری جو برداشت ہے وہ جواب دے گئی، اور میں نے اس کے بچوں سے کہا کہ بھائی تمہارا کھانا میرے اوپر حرام ہے، یعنی میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم مجھے اس خاتون کی حقیقت نہ بتا دو، جب تک تم مجھے یہ نہ بتا دو کہ یہ اللہ کی بندی اپنی زبان سے قرآن مقدس کی آیات کے سوا کوئی جملہ کیوں نہیں نکالتی۔ جب بھی اس کی زبان پر کوئی جملہ جاری و ساری ہوتا ہے فقط قرآن کریم کی آیت ہوتی، اس سے الگ کوئی جملہ ابھی تک میں نے اس کی زبان سے نہیں سنا۔ تو اب جو بات اس کے بچے بتا رہے ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں ہم سبھی کے لیے سننے کی ہے، سمجھنے کی ہے، عبرت حاصل کرنے کی ہے، اور سچ کہیں تو یوں سمجھیں کہ اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، نوٹ ہے۔ اس اللہ کی بندی کے بچوں نے بتایا کہ ہماری ماں کی 40 سال سے یہی حالت ہے۔ کتنے دن سے؟ 40 سال سے یہی حالت ہے، اور 40 سال سے ہماری ماں کی زبان سے کبھی بھی کوئی جملہ قرآنی آیات کے سوا ہم نے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ پابندی ہماری ماں نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ میری زبان سے کبھی بھی کوئی جملہ ایسا نہ نکلے جو میرے پروردگار کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اور کلام مقدس تو ایک ایسی نعمت ہے جس کا پڑھنا، بولنا، جس کا سننا، سنانا، جس کو دیکھنا، دکھانا، جس کو ہاتھ لگانا، چومنا، سینے سے لگانا، ہر چیز عبادت ہے۔ تو ہماری ماں نے یہی طے کر لیا کہ جب بھی بولوں گی فقط قرآن کریم، جب بھی پڑھوں گی فقط قرآن کریم، جب بھی میری زبان پر کوئی جملہ جاری ہوگا فقط قرآن کریم کا ہوگا، اور پھر مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کی زبان پر بھی اس وقت بے ساختہ یہ جملہ جاری ہوا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العزت جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے، اور اللہ رب العزت بڑے ہی فضل والی ذات ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو بتانا یہی چاہ رہا تھا کہ آج ہمارے درمیان بھی حافظ موجود ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اگر ذرا سا اچھا حفظ اللہ رب العزت ہمیں دے دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تکبر کر بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کے حافظ ایسے ہوتے، ہم اور آپ تو ان کے پاؤں کے جوتوں کی برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں جوتوں میں جو دھول لگ جاتی ہے اس دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری کوئی اوقات نہیں، حیثیت نہیں کہ ہم اس کلام مقدس کے اوپر گھمنڈ کریں، اس کے اوپر تکبر کریں۔ بس جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں، اور یاد رکھیں فقط اسی کی رحمت سے یہ نعمت ملتی ہے، ورنہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس کلام مقدس کو اپنے سینے کے اندر بسا لے۔ تو جتنا ہو سکے ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔